نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، ایک اہم مسئلہ ہم آپ کے سامنے لے کر کے آئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں کی نماز میں فرق ہے یا نہیں۔ اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں کی نماز میں فرق ہے، دونوں کی نماز الگ الگ ہے۔ لیکن اس کے برعکس اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے حضرات یہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حالانکہ نماز کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جن میں شریعت نے فرق کو ملحوظ رکھا ہے کہ مرد کے احکام الگ ہیں اور عورت کے احکام الگ ہیں۔ تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی مسئلے کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو نماز کے مسائل سے پہلے کچھ اہم مسائل ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے، جن سے اندازہ ہوگا کہ مرد اور عورت دونوں کے درمیان میں بہت سارے مسائل میں اور احکام میں فرق رکھا گیا ہے۔ مثال کے طور پر پردے کا حکم مرد اور عورت دونوں کو دیا گیا، مگر حجاب میں رہنے کا پابند عورت کو بنایا گیا ہے، مرد کو برقع اور چادر اوڑھ کر رہنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ اسی طرح مردوں کو کفار و مشرکین کے مقابلے میں ضرورت پڑنے پر قتال کا حکم دیا گیا ہے، مگر عورتوں کو اس کا پابند نہیں بنایا گیا۔ مردوں کو میراث میں عورتوں کا دوگنا حصہ دیا جاتا ہے اور عورتوں کو اس کا نصف۔ مردوں پر عورتوں کی کفالت و پرورش کی ذمہ داری رکھی گئی ہے، عورتوں پر مردوں کی ذمہ داری نہیں۔ مرد عورت کو ضرورت پر اپنی زوجیت سے علیحدہ کر سکتا ہے، مگر عورت شوہر کو اپنی زوجیت سے علیحدہ نہیں کر سکتی، یعنی طلاق دینے کا اختیار عورت کو نہیں ہے۔ کسی مسئلے میں دو مردوں کی گواہی طلب کی جاتی ہے تو دو مرد کافی ہو جاتے ہیں، لیکن اگر دو مرد نہ ہوں تو پھر ایسی صورت میں ایک مرد اور دو عورتیں ہونا ضروری ہے، یعنی دو عورتوں کو ایک مرد کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے ان کی فہم کے اعتبار سے۔ اسی طرح لباس وغیرہ میں مردوں کے لیے سونے چاندی اور ریشم کا استعمال منع ہے، جبکہ عورتوں کو اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اور اسی طرح حج میں مردوں کو سلے ہوئے کپڑوں کا استعمال ممنوع ہے، اور جبکہ عورت کے لیے احرام میں لباس کی پابندی نہیں رکھی گئی۔ مردوں کو حج و عمرے کے اختتام پر حلق یا پورے سر کا قصر ضروری ہے، مگر عورتوں کے لیے چوٹی کے کنارے سے بال کم کر لینا بھی کافی ہے۔ ایسے ہی سعی میں مردوں کے لیے میلین اخضرین کے درمیان تیز رفتاری کا حکم ہے، مگر عورتوں کے لیے عام رفتار ہی سے گزر جانے کی ہدایت ہے، جبکہ وہ عمل ایک عورت ہی کی یادگار ہے، مگر اسلام نے فطرت نسوانی کا لحاظ کرتے ہوئے حکم دیا ہے۔ یہ تو چند مسائل ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے، جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے احکام میں فرق ہے۔ آئیے اب نماز کے مسائل کا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ نماز کے مسائل میں بھی بہت سارے فرق رکھے گئے ہیں۔ سب سے پہلا فرق تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانے میں، یعنی مرد تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے ہاتھ کانوں کے برابر اس طرح اٹھائے کہ انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر اور ہاتھوں کی انگلیوں کے سرے کانوں کے اوپر والے حصے کے برابر ہو جائیں، اس طرح گٹے بھی کندھوں کے برابر ہو جائیں گے۔ جبکہ عورت تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے کندھوں کے برابر اپنے ہاتھ اٹھائے، یہ زیادہ صحیح طریقہ ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، پھر فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے ارشاد فرمایا، اے وائل، جب تم نماز پڑھو تو اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ اور عورت اپنے دونوں ہاتھ اپنی چھاتی کے برابر اٹھائے۔ یہ روایت معجم کبیر طبرانی اور مجمع الزوائد میں موجود ہے۔ دوسرا مسئلہ مرد و عورت کے ہاتھ باندھنے کا فرق۔ مردوں کے ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ کر انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بائیں ہاتھ کے گٹے کو پکڑتے ہوئے 3 انگلیاں کلائی پر بچھا کر ناف کے نیچے رکھے۔ جبکہ عورت کے بارے میں اجماع ہے، تمام علماء کا اتفاق ہے کہ وہ قیام کے وقت اپنے ہاتھ سینے پر رکھے گی، اور اجماع مستقل دلیل شرعی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اجماع بھی مستقل دلیل شرعی ہے۔ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے السعایہ جلد 2 صفحہ 156 پر اجماع نقل کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور فرق مرد اور عورت کے رکوع کرنے کے طریقے میں بھی ہے کہ مرد رکوع میں اپنی انگلیوں کو کشادہ کرتے ہوئے گھٹنوں کو پکڑے گا، اپنی کوہنیوں کو پہلو سے جدا رکھے گا اور پشت کو سیدھا رکھے گا تاکہ اس کا سر اور پشت ایک سیدھ میں آ جائے، اور سر کو نہ اونچا کرے گا نہ نیچا، بلکہ پیٹھ کی سیدھ میں رکھے گا۔ جبکہ عورت رکوع میں مرد کی بنسبت کم جھکے گی، اپنے ہاتھ بغیر کشادہ کیے گھٹنوں پر رکھے گی اور کوہنیوں کو پہلو سے ملا کر رکھے گی۔ مصنف عبد الرزاق میں حضرت عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عورت سمٹ کر رکوع کرے گی، اپنے ہاتھوں کو اپنے پیٹ کی طرف ملائے گی، جتنا سمٹ سکتی ہو سمٹ جائے گی۔ اسی طرح ایک اور فرق مرد اور عورت کے سجدہ کرنے کے طریقے میں بھی ہے کہ مرد سجدے میں اپنا پیٹ رانوں سے دور رکھیں گے، اپنی کوہنیوں کو زمین سے بلند رکھتے ہوئے پہلو سے جدا رکھیں گے اور سرین کو اونچا کریں گے۔
جبکہ عورت مرد کی طرح کھل کر سجدہ نہیں کرے گی، بلکہ پیٹ کو رانوں سے ملائے گی، بازوؤں کو پہلو سے ملا کر رکھے گی اور کہنیاں زمین پر بچھا دے گی۔ حضرت یزید ابن ابی حبیب سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو عورتوں کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا، جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کا کچھ حصہ زمین سے ملا لیا کرو، کیونکہ عورت کا حکم سجدے کی حالت میں مرد کی طرح نہیں ہے۔ یہ روایت مراسیل ابی داؤد اور سنن کبریٰ بیہقی میں موجود ہے۔ ایک اور فرق مرد اور عورت کے قاعدے میں بیٹھنے کا بھی ہے کہ مردوں کے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں پاؤں کو انگلیوں کے بل کھڑا کر لیں اور بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں، جبکہ عورت کے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں پاؤں دائیں جانب نکال کر سرین کے بل اس طرح بیٹھے کہ دائیں ران بائیں ران کے ساتھ ملا لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت نماز میں بیٹھے تو اپنی ایک ران دوسری ران پر رکھے، اور جب سجدہ کرے تو اپنا پیٹ اپنی رانوں کے ساتھ ملا لے، جو اس کے لیے زیادہ پردے کی حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میرے ملائکہ گواہ بن جاؤ، میں نے اس عورت کو بخش دیا۔ یہ روایت کامل ابن عدی سنن کبریٰ بیہقی کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی طرح سے ایک اور فرق یہ بھی ہے کہ مرد نماز کہاں پر ادا کریں گے اور عورتیں نماز کہاں ادا کریں گی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ مردوں کے لیے مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے، جبکہ عورتوں کے لیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر نماز ادا کریں۔ چنانچہ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی بیوی ام حمید رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہو، لیکن تمہارا اپنے گھر میں نماز پڑھنا حجرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ تمہارا حجرے میں نماز پڑھنا چہار دیواری میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ چہار دیواری میں نماز پڑھنا تمہاری قوم کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور قوم کی مسجد میں نماز پڑھنا میری مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ حضرت ام حمید رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا سمجھ کر اپنے گھر والوں کو حکم دیا تو ان کے لیے گھر کے ایک کونے اور تاریک ترین گوشے میں نماز کی جگہ بنا دی گئی، چنانچہ آپ رضی اللہ عنہا اپنی وفات تک اسی جگہ نماز پڑھتی رہیں۔ یہ روایت الترغیب والترہیب للمنذری میں موجود ہے۔ اسی طرح کی اور بھی روایتیں سنن ابی داؤد وغیرہ میں موجود ہیں۔ نماز سے متعلق اور بھی بہت سارے فرق ہیں کہ مرد اور عورت کے احکام میں فرق کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ جیسے مردوں پر جمعہ کی نماز فرض ہے، مگر عورتوں کے لیے جمعہ لازم نہیں ہے۔ مردوں کے لیے اذان و اقامت سنت ہے، مگر عورتوں کے لیے اذان و اقامت کا حکم نہیں ہے۔ مردوں کا نماز میں ناف سے لے کر گھٹنے تک جسم کا چھپانا کافی ہے، مگر عورتوں کے لیے دو ہتھیلیوں اور چہرے کے علاوہ پورے جسم کا چھپانا فرض ہے۔ مردوں کی نماز ننگے سر ہو جاتی ہے، مگر عورت کی نماز دوپٹے کے بغیر ادا نہیں ہوتی۔ ایسے ہی مرد امامت کرتے ہیں تو مقتدیوں سے آگے کھڑے ہو کر کرتے ہیں۔ عورتوں کے لیے اولاً تو جماعت کا حکم نہیں ہے، لیکن اگر وہ نفل وغیرہ عورتوں کی امامت کر رہی ہو تو آگے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں، صف کے درمیان ہی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھائے گی۔ ایسے ہی مردوں کے لیے نمازوں میں خوشبو کا استعمال پسندیدہ ہے، مگر عورتیں اگر مسجد جانا چاہیں تو خوشبو کا استعمال کرنے پر سخت وعید آئی ہے۔ اور ایک فرق یہ بھی ہے کہ نماز میں کوئی بات پیش آ جائے تو مرد سبحان اللہ کہہ کر تنبیہ کرے گا، عورت کو اگر ایسی ضرورت پیش آ جائے تو وہ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتی، بلکہ دائنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر مار کر اس کی آواز سے امام کو متوجہ کر سکتی ہے۔ اب رہ گئی وہ حدیث جسے غیر مقلدین بہت ہی زور و شور کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی نماز اسی طرح پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتا ہوا دیکھا ہے۔ اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث مردوں اور عورتوں دونوں کے واسطے عام ہے، اس میں یا کسی اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مردوں سے علیحدہ نہیں کیا، یعنی ان کا حکم الگ سے نہیں بتایا۔ تو پھر ایسی صورت میں اس روایت کا جواب ہم یہ دیں گے کہ اگر غیر مقلدین کے نزدیک اس حدیث کا یہی مفہوم صحیح ہے تو پھر ان کو یہ بھی ماننا چاہیے کہ عورت کی نماز ننگے سر ہو سکتی ہے، عورت آدھی پنڈلی تک اپنا شلوار اونچا کر کے نماز پڑھ سکتی ہے، عورت کو جہری نماز میں جہراً پڑھنا چاہیے، عورت کو آمین زور سے بولنا چاہیے، عورت کو بلا جماعت نماز نہیں پڑھنا چاہیے، عورت کو فرض نماز گھر میں نہیں پڑھنا چاہیے، عورتوں کو امام بن کر اور آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھانا چاہیے۔
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا ہے کہ آپ نے یہ سارے کام کیے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی عالم عورت کے لیے ان امور کے جائز ہونے کا قائل نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ روایت صرف مردوں کے لیے خاص ہے، عورتوں کو اس میں حکم ہرگز نہیں دیا گیا ہے۔ وہ روایت مردوں کے لیے خاص ہے، عورتوں کے لیے وہ روایتیں جو ہم نے پیش کی ہیں جن میں فرق بیان کیا گیا ہے کہ مرد کی نماز الگ ہے اور عورت کی نماز الگ ہے، ان روایات کی بنیاد پر کہا گیا ہے کہ عورتوں کو اس طریقے پر نماز پڑھنا چاہیے جس میں سطر زیادہ سے زیادہ ہو۔ خود غیر مقلدین کے علماء نے بھی کہا ہے اور انہوں نے بھی فرق کا قول نقل کیا اپنی کتابوں کے اندر۔ چنانچہ غیر مقلدین کے ایک عالم نواب وحید الزمان صاحب لکھتے ہیں کہ اور عورت کی نماز تمام ارکان و آداب میں مرد ہی کی طرح ہے، سوائے اس کے کہ وہ تکبیر تحریمہ کے لیے اپنے ہاتھ سینے تک ہی اٹھائے گی اور سجدہ مردوں کی طرح پھیل کر نہ کرے گی، بلکہ اپنے اعضاء کو ملا کر چمٹا کر کرے گی اور پیٹ کو رانوں سے ملا کر رکھے گی۔ دیکھیے نزول الابرار جلد 1 صفحہ 85۔ دوستو، ہم نے آپ کے سامنے دلائل کی روشنی میں بیان کر دیا کہ مرد اور عورت دونوں کی نماز الگ الگ ہے، دونوں کی نماز پڑھنے کا طریقہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ لہذا ان سب روایات کے باوجود بھی اگر کوئی یہی کہے کہ مرد اور عورت دونوں کی نماز ایک جیسی ہے تو پھر اس کو جو ہے زبردستی اور اصرار کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام دوست احباب سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل تحفظ شریعت کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں۔